بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کلاس 10th کے اسباق میں سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پہلی پوئم ٹرائی اگین۔ آج اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے نظم کا، تاکہ اس کا ایک تھیم آپ کے سامنے آ جائے کہ اس نظم میں کیا کہا گیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس کی سمری لکھیں گے تو پھر آپ کو سمری لکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایک اوور آل تھیم جو ہے وہ اس کا خاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور پھر آپ بآسانی جو ہے وہ بجائے رٹا لگانے کے آسانی سے اس کی سمری جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکیں گے۔ ٹرائی اگین اس کا عنوان ہے اس پوئم کا، یعنی دوبارہ کوشش کرو۔ W.E. ہکسن یہ اس کا پوئٹ ہے، شاعر ہے۔ دیکھتے ہیں اس نے ٹرائی اگین یعنی بار بار کوشش کرنا، ہمت نہ ہارنا، اس کا جو تھیم ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ریڈنگ بھی میں کر دیتا ہوں پوئم کی، اور جو اس میں آنے والے امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے، ہائی لائٹ ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے نمایاں ہو جائیں، اور ان الفاظ کو خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ ان کے میننگ یاد کرنے ہیں۔ آگے جا کے علیحدہ سے میننگ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ریڈنگ کرتے ہیں پوئم کی۔ دس اے لیسن یو شوڈ ہیڈ، ٹرائی اگین۔ یہ ایک سبق ہے، یو شوڈ ہیڈ، جس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ہیڈ مین توجہ، اٹینشن، اور سبق کیا ہے؟ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو۔ اف ایٹ فرسٹ، اگر پہلی بار، یو ڈونٹ سکسیڈ، آپ کامیاب نہیں ہوتے، ٹرائی اگین، تو دوبارہ کوشش کرو۔ دین یور کریج شوڈ اپیئر، تب آپ کی جرت ظاہر ہونی چاہیے، آپ کی ہمت ظاہر ہونی چاہیے۔ فار ایف یو ول پرسویئر، کیونکہ اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، پرسویئر کا مطلب ثابت قدم، مستقل مزاج، اسٹیڈ فاسٹ، اور پرسویئر کا مین پرسسٹ بھی ہوتا ہے۔ یو ول کنکر، آپ فتح حاصل کر لیں گے، کنکر مین فتح۔ نیور فیئر، کبھی نہ ڈریں، ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ کوشش کرو۔ ونس اور ٹوائس دو یو شوڈ فیل، ونس ایک دفعہ، ٹوائس دو دفعہ، دو اگرچہ، یو شوڈ فیل، آپ ناکام ہو جائیں۔ if you would at last prevail، آخر کار تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ پریویل کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، غالب ہو جانا، ڈھانپ لینا، کسی چیز کو کور کر لینا، قابو پا لینا۔ ٹرائی اگین، بس دوبارہ کوشش کرو۔ if we strive، اگر ہم بار بار کوشش کریں، دوبارہ کوشش کریں۔ it is this no disgrace، تو یہ کوئی ڈسگریس نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے، انسلٹ نہیں۔ though we did not win the race، اگرچہ ہم دوڑ میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ what should you do in that case، تو ایسی صورت میں، اس معاملہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو۔ all that other folk can do، all that other folk can do، وہ کام، میرا خیال ایک جملہ رہ گیا اوپر سے۔ if you find your task hard، اگر آپ کو آپ کا کام مشکل لگتا ہے، hard mean سخت، مشکل، ڈیفیکلٹ، ٹرائی اگین، تو دوبارہ کوشش کرو۔ time will bring you your reward، وقت آپ کو آپ کا انعام دے گا، ٹرائی اگین، بس آپ دوبارہ کوشش کرو۔
آل دیٹ ادر فوک کین ڈو، وہ کام جو باقی لوگ کر سکتے ہیں، فوک مین پیپل، عام لوگ. وائی ود پیشنس شوڈ ناٹ یو، یہ اس پوری پوئم کا جو ہے مین حصہ ہے. تو بھئی یہی بات جو اصل میں سمجھانا چاہتا ہے، اور یوں سمجھے اس کا خلاصہ ہے. آل دیٹ ادر فوک کین ڈو، وہ کام جو باقی لوگ کر سکتے ہیں. وائی ود پیشنس شوڈ ناٹ یو، آپ تھوڑا سا صبر کر کے وہ کیوں نہیں کر سکتے. اونلی کیپ دس رول ان ویو، صرف اسی اصول کو ذہن میں رکھیں. ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کریں. اب میں آپ کو امپورٹنٹ ورڈز جو ہیں ان کے میننگ بتا دیتا ہوں. آپ نے پوئم کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے کہ کیا اس میں سبق دیا گیا ہے، اس کا مین تھیم کیا ہے، اس کے جو ہے پوئٹ، اس کا اچھے سے نام یاد کرنا ہے، اس کا تعارف یاد کر لینا ہے. امپورٹنٹ ورڈ جو ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ ہے ہیڈ، HEED، اس کا اردو میننگ ہے توجہ، اور انگلش میننگ یا سینونیم اس کا اٹینشن. پرسویئر، اردو میننگ ثابت قدم. پرسسٹ مستقل مزاج. اسٹرائیو اٹیمپٹ کوشش کرنا، بار بار یعنی ٹرائی کر. ہارڈ چیلنجنگ یا ڈیفیکلٹ مشکل. پیشنس صبر، ٹالرنس تحمل مزاجی. کنکوئر فتح، وکٹری. کریج جرت، ہمت، میٹل. ریوارڈ انعام، پرائز. اور ڈسگریس انسلٹ. ان کے میننگ آپ نے یاد کر لینے ہیں. پوئم کو اچھے سے یاد کرنا ہے، پوئم کا تھیم یاد کر لینا ہے. اگلے لیکچر میں اس میں آپ کو بہترین اور اچھی سمری لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کی اچھی سمری لکھنی ہے، اور اس پوئم میں سے آنے والے جو امپورٹنٹ کوسچن ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں.